الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 223 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اور نہ تم بناؤ اللہ رب العزت جل وعلا کی ذات بابرکات کو عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، ان تبروا اس معاملہ میں کہ تم نیکی کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان تم صلح کرواؤ، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی جل وعلا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ابتدا میں یوں کیا جاتا تھا اور جو آج کل بھی کیا جاتا ہے، بالخصوص نوجوان اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، نوجوانوں کے سوا بھی بوڑھے بھی، وہ یہ کہ وہ قسم اٹھا لیتے ہیں میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ میں کام ضرور کروں گا، حالانکہ وہ کام کرنا درست نہیں ہوتا یا اس کے نہ کرنا درست نہیں ہوتا۔ مثلا وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اب دونوں میں صلح نہیں کرواؤں گا، یا اللہ کی قسم میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں ملوں گا، یا اللہ کی قسم میں فلاں کے ہاں نہیں جاؤں گا، یا اللہ کی قسم اپنے بیٹے بیٹی کی فلاں کے ہاں میں شادی نہیں کروں گا، یا وہ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن کریم اٹھا لیتے ہیں کہ جی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں فلاں سے شادی کروں گا یا فلاں سے شادی نہیں کروں گا، وہ قرآن کریم تک اٹھا لیتے ہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے میری ذات بابرکات کو تم نشانہ نہ بناؤ نیکی کے راستے میں رکاوٹ کے، کہ تم قسم اٹھا لو جس طرح زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ قسم اٹھا لیا کرتے تھے، اور آج بھی جس طرح میں نے کہا کہ کوئی آدمی یہ قسم اٹھا لے کہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو اللہ کی قسم آج کے بعد میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، تیرا اور میرا مرنا جینا ختم ہو گیا، نہ تو میری لاش پہ آئے گا نہ میں تیرے گھر آؤں گا، کبھی بھی آؤں گا، میں قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد اس گھر میں نہیں آؤں گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے نیکی سے روکنے کے لیے میری ذات کو نشانہ کیوں بناتے ہو؟ میری ذات بابرکات تو تم کو نیکی کا حکم دیتی ہے، میں تو تم کو گناہ سے منع کرتا ہوں، میری ہی ذات کو نشانہ بنا کے تم نیکی سے رکتے ہو، یا تم گناہ کا معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ ارادہ کر لو کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، حالانکہ اس کام کرنے سے میں نے منع کر دیا۔ جو کام گناہ کا ہے خواہ کوئی بھی کام کیوں نہ ہو، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ کوئی بھی کام گناہ کا کیوں نہ ہو، اس گناہ کے کام کرنے کے لیے تم قسم اٹھا لو کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اور کام وہ گناہ کا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات کو گناہ کے کام میں ملوث کرتے ہو، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ، گویا تم گستاخی کرتے ہو میری ذات بابرکات کی، کتنی عرف اور اعلیٰ ذات بابرکات کو ایسے ہی نشانہ تم بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرما دیا، لا تجعلوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو نہ بناؤ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، آج کے بعد میں نہیں رشتہ داروں کے ساتھ ملوں گا، فلاں رشتہ دار کو نہیں ملوں گا، میں نے قسم اٹھا لیا، میں نے قرآن پاک کا طرف رکھ کے وعدہ کر لیا، یہ فعل حرام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قسم کو توڑ دو اور نیکی کرو۔ گناہ کی قسم اٹھا رہی ہے، جس طرح کسی کو خدا کی قسم میں تجھ کو فلم دکھاؤں گا، خدا کی قسم میں تجھ کو فلاں حرام چیز لے کے دوں گا، خدا کی قسم میں فلاں پہ زیادتی کروں گا وغیرہ وغیرہ، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ، معاذ اللہ اگر گناہ کی قسم اٹھا لی اس کو توڑ دو، اور قسم کا دونوں صورتوں میں کفارہ ادا کرو۔ اگر نیکی سے رکنے کی قسم اٹھائی ہے تو تب بھی کفارہ ادا کرو، قسم کو توڑ دو۔ اگر گناہ کے کرنے کی قسم اٹھائی ہے تب بھی کفارہ ادا کرو، قسم کو توڑ دو۔ کفارہ کیا ہوگا؟
اول تو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ۔ اگر تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھو اللہ تعالیٰ جل وعلا کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسی صورت میں تمہاری قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایسی قسم کو توڑنا واجب ہوگا اور ضروری ہوگا۔ جو تم کسی کو نیکی کا کام کرنے سے روکنے کی قسم اٹھا لو یا خود نیکی سے رکنے کی قسم اٹھا لو، یہ گناہ کا کام جو ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو نشانہ نہ بناؤ، بلکہ توبہ بھی کرو اور کفارہ بھی ادا کرو۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان تبرو، یہ کہ تم نیکی نہ کرو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار نہ کرو گے، گناہ سے نہیں بچو گے، وتصلحوا، اور لوگوں میں صلح نہیں کرو گے بین الناس، ان چیزوں کی قسم اٹھاتی ہو تم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ سمیع علیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہاری حرکتوں کو جانتا بھی ہے اور تمہاری افعال کردار کو اور تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ہاں البتہ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتا، گرفت نہیں فرماتا، باللغو فی ایمانکم، جب تم اپنی قسموں میں لغو اختیار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں مواخذہ نہیں فرماتا، گرفت نہیں فرماتا۔ لغو کیا ہے؟ اہل عرب کی آج بھی عادت ہے، کل بھی عادت تھی، واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں کام کروں گا نہیں کروں گا، ایسے ہی وہ محاورتاً بغیر کسی ارادے کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ اور اس قسم پہ اللہ تعالیٰ نے مواخذہ نہیں فرمایا کہ اس میں تم بغیر ارادے کو قسم اٹھا لیتے ہو۔ جس طرح آدمی ایمان سے میں آؤں گا، قسم سے میں آؤں گا، اور اس پہ ارادہ قسم کا ہوتا نہیں ہے، ویسے ہی وہ تقیہ کلام کے طور پر اگر قسم اٹھا رہی ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کی عادت ہے تقیہ کلام اس کا یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اہل عرب کا آج بھی تقیہ کلام یہ ہے، واللہ میں آؤں گا، واللہ کا معنی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، یہ ساری قسمیں ہیں، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، واللہ بھی قسم ہے، باللہ بھی قسم ہے، تاللہ بھی قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم۔ تو وہ عام گفتگو میں کہتے ہیں واللہ اس کی قیمت یہ ہے، واللہ یہ کام کروں گا، واللہ یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ لفظ واللہ کو وہ زبان میں عام طور پر استعمال کر لیتے ہیں جس پہ کوئی بھی ارادہ نہیں ہوتا کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں یا نہیں قسم اٹھا رہا ہوں، کیونکہ زمانہ میں عام یہ رواج پایا جاتا تھا، ویسے گریز کرنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بلا وجہ مواخذہ نہیں فرماتا کہ میں تمہاری غلطی پر بھی تم کو پکڑ لوں، اس سے بچو۔ لیکن اگر تمہارا ارادہ قسم اٹھانے کا نہیں تھا، زبان سے نکل گیا، تو میں تم کو معاف فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتا، تمہاری گرفت نہیں فرماتا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں جو لغو ہے، بیکار قسمیں جو تم کھاتے ہوئے بات بات میں قسم اٹھائے جانا، میں اس پر تمہاری گرفت نہیں فرماتا، ولیکن یؤاخذکم، لیکن گرفت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دل میں بات ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے نا کہ تمہاری زبان سے لفظ قسم نکلا ہے یا تم نے دل سے قسم اٹھائی ہے، اللہ جانتا ہے۔ زبان سے نکل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن اگر ارادہ اور قصد ہے تیرے دل میں پھر اللہ تعالیٰ تیری گرفت فرمائے گا۔ اگر تو نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے پھر تیری گرفت فرمائے گا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ جھوٹی قسم کی کچھ قسمیں ہیں، میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں۔ ایک وہ قسم ہے جو آدمی کسی خبر کی قسم دیتا ہے کہ وہ فلاں بندہ آیا ہے کہ نہیں آیا، ایک وہ قسم ہے، یعنی قسم کی قسم نا منعقدہ ہیں، نافذہ ہیں۔ دوسری قسم ایسے بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی یہ قسم دیتا ہے یہ کام میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا، وہ بندہ آیا ہے کہ نہیں آیا، اس قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ جھوٹی قسم بطور مثال ایک آدمی آیا نہیں، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم بندہ آیا ہے۔ ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم بندہ نہیں آیا۔ ایک آدمی کام کیا تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کام نہیں کیا۔ اس آدمی نے نہیں کیا تھا، کہا اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس قسم کا کفارہ نہیں ہے بلکہ توبہ ہے۔ آئندہ کے لیے کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے کہ آئندہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، میں فلاں جگہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا،
اب اس قسم کو توڑے گا، اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ میری بات کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جو آئندہ زمانہ میں آنے کے لیے قسم منعقدہ، آئندہ زمانے میں آنے کے لیے جو قسم آئندہ زمانے کے لیے اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا اللہ کی قسم میں کام نہیں کروں گا، جب اس قسم کو توڑے گا تو تب اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ جو پہلا میں نے ذکر کیا کہ گزشتہ زمانے یا اپنی حالت کے بارے میں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، اللہ کی قسم وہ آیا ہے یا نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ کو جو خبر دی اس نے اس قسم کی، اس نے اگر جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جھوٹی قسم اٹھانا کو شرک خفی کہا گیا ہے، چھوٹا شرک کہا گیا ہے جھوٹی قسم اٹھانا، کہ ایک آدمی جھوٹی قسم اٹھا لے۔ اور یہاں میں ایک بات مزید عرض کر دوں، گفتگو میں مجھے ذہن میں وہ بات آ گئی گفتگو کرتے ہوئے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی سے قسم لیتا ہے، بطور مثال کسی کے ہاں چوری ہو جاتی ہے، ایک شخص پہ الزام لگتا ہے کہ فلاں بندے نے چوری کی ہے، اب اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ تو نے چوری کی ہے اور تیری صفائی فلاں بندہ دے، تیری جگہ وہ قسم اٹھائے۔ اب وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس نے چوری نہیں کی، حالانکہ اسے تو پتہ ہی نہیں اس نے چوری کی ہے کہ نہیں کی ہے، وہ تو قسم نہیں اٹھا سکتا، گناہ گار ہو جائے گا۔ کیسے وہ قسم اٹھائے گا اس سے چوری نہیں کی؟ اسے کیسے پتہ ہے؟ وہ تو علیم بذات صدور نہیں ہے، وہ تو دل کی باتوں کو نہیں جانتا۔ اس سے چوری کی ہوگی، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم چوری نہیں کی، یا اس نے چوری نہیں کی ہے، اس سے کہا اللہ کی قسم سے چوری کی ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں البتہ یوں ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں تحقیق کرتا ہوں، وہ تحقیق اس انداز سے کرے جو تحقیق کی آخری حد ہے، ہر حال میں تحقیق کریں۔ پھر اگر چوری ثابت ہو تو قسم یوں اٹھائے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ مجھے اس کا چوری کا ثبوت نہیں ملا۔ یہ نہیں کہے گا اس سے چوری نہیں کی، یہ کہے گا مجھے ثبوت نہیں ملا، میں اس کو چور ثابت نہیں کر پایا، یا میں نے اس کو چور ثابت کر لیا ہے۔ یعنی جو اس کی تحقیق ہے، قسم اپنی تحقیق ہی اٹھائے گا، اس آدمی کے بری ذمہ ہونے کی یہ قسم نہیں اٹھا سکتا۔ وہ کہے جی میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ اس سے چوری کی نہیں ہے، یہ قسم نہیں اٹھا سکتا۔ قسم یوں اٹھائے گا کہ میری تحقیق کے مطابق یہ چور نہیں ہے، یا میری تحقیق کے مطابق یہ چور ہے، میری تحقیق کے مطابق اس نے کام کیا ہے، یا میری تحقیق کے مطابق کام نہیں کیا، اور وہ تحقیق کی آخری حد تک جائے گا، کیونکہ اس سے درمیان میں اپنے رب کو لانا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے رب کائنات جل وعلا کی ذات بابرکات کو درمیان میں لے آنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم الشان ذات ہے، بہت بلند و بالا ذات ہے، اس کو معمولی باتوں میں معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ اس کے اسم گرامی کو گھسیٹتے نہ پھرو۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ گستاخی ہے، اس کی عظمتوں کو پیش نظر رکھو۔ رب ذوالجلال شان گرامی قدر فرماتا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے ان باتوں کی جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا حلیم ہے، بڑا ہی بردبار ہے، بڑی نرمی سے کام لیتا ہے۔ یعنی جو تم پہلے کر چکے ہو سچے دل سے معافی مانگ لو، تمہارا رب تم کو معاف فرما دے گا۔ جس طرح ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ تم نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم یہ کام میں نے کیا ہے حالانکہ نہیں کیا تھا، یا اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا حالانکہ کیا تھا، یا اللہ کی قسم فلاں نے یہ کام کیا ہے حالانکہ اس نے نہیں کیا تھا، یا اللہ کی قسم اس نے کام نہیں کیا حالانکہ اس نے کیا تھا۔ یہ قسمیں اگر تم نے اٹھا لی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لو، اس کا کوئی بھی کفارہ نہیں ہے۔ البتہ وہ آنے والے زمانے کے لیے جو تم نے قسم اٹھائی تھی کفارہ اس کا ہے۔ اگر آپ کو میری بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ فلاں کسی شخص سے ایسی قسم اٹھا لی تو اس کا کفارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت کر دوں گا۔ رب کریم اگلی آیت کا میرے شان گرامی قدر فرماتا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ للذین، ان لوگوں کے لیے کہ یؤلون، جو اعلاء کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کے ساتھ، تربص 4 اشہر، اور وہ 4 مہینے ان کو مہلت عطا فرمائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ فَاؤوا، اگر اس مدت کو میں وفا کرتے پورا کرتے ہیں
تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ رب العزت جل وعلا معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ اس زمانہ میں یوں بھی کیا جاتا تھا عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ رب کائنات جل وعلا نے ہمیں دین متین جو عطا فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم بڑا ہی پیارا دین ہے، بڑا ہی پیارا دین ہے۔ مظلوموں کی اس سے بڑی داد رسی فرمائی ہے۔ اس زمانہ میں عورت کو مظلوم، بہت ہی مظلوم بنا دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا اور اس کو گھر سے نکال دیتا، اس کی بیوی اپنے والدین کے ہاں چلی جاتی، ایک عرصہ تک اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق، ناتا، رشتہ وہ نہ رکھتا۔ کئی ماہ گزر جاتے، 3 4 5 6 ماہ گزر جاتے، پھر اس عورت کا کوئی اچھا رشتہ آ جاتا تو وہ دیکھتا کہ اب اس کا اچھا رشتہ ہو جائے گا، یہ چلا جاتا، جا کے کہتا جی میں تو رجوع کرتا ہوں، اپنی طلاق کو واپس لیتا ہوں، کوئی طلاق نہیں ہے، اس بیچاری کو گھر واپس لے آتا، چند دن رکھتا پھر طلاق دے دیتا، یعنی اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتا۔ رب ذوالجلال نے قانون بنا دیا، عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہے، عدت کے بعد رجوع کا اختیار ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل میں آئندہ درج کروں گا جو آگے یہ سبق آ رہا ہے۔ اسی طرح وہ قسم اٹھا لیتے کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کروں گا، نہ اس کو طلاق دوں گا۔ اب وہ بیچاری لٹکتی رہتی، زندگی اس کی برباد ہو جاتی، نہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ حقوق زوجیت ادا کرتا، نہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا، کوئی بھی صورت نہ بنتی، وہ بیچاری اسی طرح مجرد زندگی بسر کر دیتی، اس کی خواہشات اور آرزوؤں کا یوں ہی خون ہو جاتا۔ رب ذوالجلال نے قانون بنا دیا، جو آدمی یہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ قرب صنفی نہیں کروں گا، اپنی بیوی کے وہ حقوق ادا نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ لازم قرار دیے ہیں، حقوق زوجیت، 4 ماہ تک انتظار کیا جائے گا۔ اگر 4 ماہ کے اندر وہ اپنی قسم کو ختم کر کے بیوی کی جانب رجوع کر لیتا ہے، قسم کا کفارہ ادا کرے گا، بیوی کی جانب رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ 4 ماہ کے بعد اس کی بیوی اس کے نکاح سے خود و خود نکل گئی، اب طلاق دینے کی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کی بیوی کو اختیار ہے کہ جس کے ساتھ حلال ہے اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر سابقہ خامن کو پھر حیا آ گیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کروں، وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اب اختیار بیوی کو ہے، چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کرے چاہے تو نہ کرے۔ 4 ماہ کے اندر خامن کو اختیار ہے، یعنی 4 ماہ کے اندر خامن اپنی بیوی کی جانب رجوع کر لے تو بیوی کو انکار کرنے کا اختیار نہیں ہے، بیوی بدستور اس کی بیوی ہوگی۔ لیکن اگر 4 ماہ گزر گئے ہیں تو اب اس کی وہ زوجیت سے نکل گئی ہیں، اب اس کی وہ بیوی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اگر اب رجوع کرنا چاہتے ہو نئے سرے سے نکاح کرے، تجدید نکاح کے حلالے وغیرہ کی کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہوگا اس کے نکاح سے نکلی ہیں، دوبارہ وہ نکاح کر لے گا۔ اگر وہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو خاوند اب رکاوٹ نہیں بن سکتا، وہ آزاد ہو گئے ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں۔ اسلام نے یہ قانون بنا دیا، اور وہ ظلم و ستم کا دروازہ جو لوگوں نے کھول رکھا تھا، اسلام نے اس کو بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ گرامی قدر فرمایا، للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ کہ جو اپنی عورتوں سے اعلاء کر لیتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، من نسائہم، اپنی بیویوں کے ساتھ اعلاء اس چیز کو کہتے ہیں قسم اٹھا لینا، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اگر 4 ماہ اس کی مہلت ہے، 4 ماہ کے اندر رجوع کر لیں، اگر وہ رجوع کر لیں فَإِنْ فَاؤُوا، اگر رجوع کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے کہ اسی نکاح پہ وہ واپس آ جائیں گے، رجوع ہو جائے گا، ان پر کوئی بھی مواخذہ نہیں ہے، سوائے اس کے کو اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں، جو قسم انہوں نے اٹھائی تھی۔ جس طرح پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اگر نیکی نہ کرنے کی قسم اٹھاتا ہے تو اپنی قسم کو توڑ دے، نیکی کا کام کریں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان میں کتنی ایک اعلیٰ ترین کتاب ہے کہ جس نے زندگی کا ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔